بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا صدق اللہ العظیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں شراز مغل۔ ناظرین، آج ریاست پاکستان کے اندر قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، بچے بیمار ہو رہے ہیں، بڑے بیمار ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بارشیں کیوں نہیں ہو رہی؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کی اس کی وجوہات بتاتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں 2 واقعات بیان کروں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ بارشیں اگر نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی، اگر بارشیں ہوں گی تو کیسے جا کے ہوں گی۔ تو ضرور ساری ویڈیو واچ کریں تاکہ آپ کو جو میں بتا رہا ہوں، جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلے آپ کو میں واقعات کے ذریعے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس وقت بارشوں کو روک دیتا ہے، جس طریقے سے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ جب تم لوگ گناہ کرو تو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے جب تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفارا۔ اور اس معافی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ جب تم توبہ کرتے ہو، جب معافی مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ موسلا دار بارشیں عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں واقعات کی طرف تاکہ آپ کو پوری ویڈیو، جو میرا مقصد ہے کہ بارشیں کیوں نہیں ہو رہی، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ پہلا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، 2 واقعہ آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ کو بتاؤں گا کہ جب بارشیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ پہلے واقعات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ویڈیو سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بھی قحط سالی ہوگی، بارشیں نہیں ہو رہی، وہاں بھی بیماریاں پھیل گئی، بچے بیمار ہو رہے ہیں، بڑے بیمار ہو رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے آگے التجا کی، اللہ تعالیٰ کے آگے ہم کلام ہوئے کہ یا اللہ بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، میری امت جو ہے گلے شکوے کر رہی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ جاؤ اپنی قوم کو اکٹھا کرو اور پھر دعا کرو، جب تم دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی طریقے سے کیا، اپنی قوم کے پاس گئے، قوم کو اکٹھا کیا، تقریباً 40,000 کے قریب لوگ اکٹھے ہوئے، اللہ سے دعا کرنے لگے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی پھر بھی بارش نہ ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے آگے دوبارہ ہم کلام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام یا اللہ میری قوم اکٹھی ہوگی، ہم نے مل کے دعا کی ہے لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قوم کے اندر جا کے کھڑے ہو کے اعلان کرو کہ میری قوم کے اندر کوئی گنہگار شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش نہیں برسا رہا۔ یہ جو پوائنٹ ہے آپ اپنے ذہن میں رکھنا، گنہگار والا ہے، آپ کو ساتھ ویڈیو میں چل کے سمجھاؤں گا۔ یہ جو گناہ ہے اس کی وجہ سے بھی بارشیں نہیں ہوتی، ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کیا کرنا یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی قوم کے سامنے، قبیلے کے سامنے جا کے یہ کہو، اعلان کرو کہ ایک گنہگار شخص ہے جس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کیا، جا کے اعلان کیا۔ تو وہاں پر جو گنہگار شخص تھا جس نے 40 سال تک اللہ کی نافرمانی کی تھی، جب اسے پتہ چلا کہ اب میرا پردہ چاک ہونے والا ہے، میرا پردہ جو ہے دنیا والوں پر عیاں ہونے والا ہے، اس وقت وہ اس کے دل میں اللہ کا خوف طاری ہوا اور وہ اس خوف کی وجہ سے رویا، اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرنے لگا، یا اللہ اب تو میرا پردہ تو نے ساری زندگی جو ہے میرے گناہوں کو چھپا کے رکھا، اب میرے گناہ بھی اس قوم پر عیاں ہونے والے ہیں، اور اس کے علاوہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وہ دل سے اس نے جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور اسی وقت پھر بارش ہوئی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ پہلے تو یہ حکم دیا تھا کہ بندے کو جا کے کہو کہ وہ توبہ کرے، اب تو میں نے اعلان کیا بارش بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو ایک شخص تھا جو گنہگار تھا اس نے توبہ کر لی، اس وجہ سے میں نے بارش بھی برسا دی۔ یہ میں نے مختصراً آپ کو واقعہ بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک اور واقعہ بتاتا ہوں۔ جب کوئی انسان دل سے جب اللہ کے آگے دعا کرتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جس طریقے سے اس گنہگار شخص نے کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کی اور اس کے گناہ بھی ختم ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے دعا بھی قبول کی۔ ایک اور آپ کو واقعہ بتاتا ہوں حجاج بن یوسف ثقفی کا، مختصراً آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے، ویڈیو کا جو میں پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ حجاج بن یوسف ثقفی ایک دفعہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا، دیکھا ایک شخص ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ تو مجھے آنکھیں دے دے، میری آنکھیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا کر دے۔ اب بظاہر وہ رو تو رہا تھا لیکن میرے خیال سے وہ دل سے نہیں رو رہا تھا۔ تو حجاج بن یوسف ثقفی اس کے سر پہ کھڑا ہوا اور اس کو کہا کہ میں جب 7 چکر کعبہ شریف کی لگا کے واپسی آؤں گا، اگر تمہاری آنکھیں نہ آئی تو میں تمہاری گردن کو کاٹ دوں گا۔
اب اسی اسنا میں جب اس شخص نے یہ بات سنی، اسے پتا تھا یہ بادشاہ جو ہے بڑا ظالم ہے، تو اس نے پھر دل سے دعا کی. جب اس نے دل سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کی آنکھیں بھی واپسی آ گئی. جب حجاج بن یوسف ثقفی واپسی آئے تو دیکھا اس کی آنکھیں آ گئی تھی. پھر وہاں اس وقت حجاج بن یوسف ثقفی نے یہ بات سمجھائی تھی، جب کوئی دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. 2 واقعات آپ کو بتائے. تیسری بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب بارشیں نہیں ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ کو ساتھ لے کر کہیں کھلی میدانی جگہوں پر چلے جاتے، تو وہاں پر جا کے اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعا کرتے، تو اسی ٹائم پر دعا کے ہوتے ہی بارشیں شروع ہو جاتی. اور یہی بات آپ کو بتاؤں، میں نے علماء سے سنا، میں نے فقہا سے سنا کہ اگر علماء کرام مل کے کہیں دعا کرتے ہیں تو دعا قبول بھی ہوتی ہے. اگر نماز استسقاء پڑھ کے اس کے بعد جب دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے. لیکن ابھی دیکھیں اس ٹائم پر ہم لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے نماز استسقاء بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی بارش نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے، صرف ایک وجہ ہے کہ ہم لوگ دل سے دعا نہیں مانگتے. اگر دل سے کوئی دعا مانگے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو امتی اس کی بخشش ہوگی، اس کی وجہ سے اس کے گناہ ختم ہو گئے تو بارشیں بھی ہوگی. اسی طریقے سے اگر کوئی دل سے دعا مانگے، نابینا شخص کی آنکھیں واپسی آ گئی. مسلمانوں، یہ جو وجوہات تھی میں نے بتائی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی بارشیں کیوں نہیں ہوتی.